بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اس رات تک جہاز تقریباً آدھا سفر طے کر چکا تھا۔ مسلمان جاسوس مقررہ وقت پر عرشے پر چلا گیا۔ فوراً ہی بعد بن سامر اس کے پاس پہنچا۔ مسافر نیچے سو گئے تھے۔ عرشے پر ایک تو بن سامر تھا اور دوسرا مسلمان جاسوس، اور دو تین اور آدمی الگ جنگلے کے ساتھ کھڑے چاندنی رات میں سمندر کا نظارہ کر رہے تھے۔ ایک طرف افق پر بجلی چمک رہی تھی اور صاف پتہ چلتا تھا کہ گھٹا اوپر اٹھتی آ رہی ہے۔ ہوا بالکل ساکن ہو گئی تھی اور بادبان جو ہوا سے بھرے رہتے تھے عام کپڑوں کی طرح پھڑ پھڑا رہے تھے، جس کے زیر اثر جہاز کی رفتار نہ ہونے کے برابر رہ گئی تھی۔ بن سامر مسلمان تک پہنچا اور دونوں جنگلہ پکڑ کر چاندنی میں چمکتے سمندر کو دیکھنے لگے، اور پھر انہوں نے بڑی تیزی سے آگے بڑھتی ہوئی گھٹاؤں کو دیکھا، اور دیکھتے دیکھتے گھٹاؤں نے چاند کو اپنے عقب میں لے لیا۔ بن سامر کے دونوں دوست عرشے پر آ گئے۔ وہ آہستہ آہستہ بن سامر اور مسلمان کی طرف بڑھ رہے تھے۔ بن سامر نے وقت کا بڑا اچھا انتخاب کیا تھا۔ گھٹاؤں نے اس کے ساتھ یہ تعاون کیا کہ چاند کو چھپا کر رات کو تاریک کر دیا۔ اب ان تینوں کے لیے مسلمان کو اٹھا کر سمندر میں پھینکنا آسان ہو گیا تھا، اور دیکھنے والا کوئی بھی نہ تھا۔ بن سامر کے دوست قریب پہنچے تو اچانک ہوا چل پڑی۔ سب نے محسوس کیا کہ ہوا معمول سے زیادہ ٹھنڈی ہے۔ اب چند لمحوں میں ہی ان تینوں نے اپنا شکار مار لینا تھا۔ او بھائیوں! انہیں کچھ دور سے للکار سنائی دی، فوراً نیچے چلے جاؤ، طوفان آ رہا ہے، سمندر میں جا گرو گے، جلدی چلو، یہاں سے نیچے بھاگ جاؤ۔ ان سب نے ادھر دیکھا۔ جہاز کے دو تین ملاح دوڑتے آ رہے تھے۔ ان میں سے کسی نے انہیں وہاں چلے جانے کو کہا تھا۔ وہ وہاں سے ہٹے اور آہستہ آہستہ چل پڑے۔ انہوں نے دیکھا کہ ملاحوں میں بھگدڑ مچ گئی تھی۔ شاید تمام ہی ملاح اوپر آ گئے تھے اور بادبانوں کے رسے کھینچنے لگے تھے۔ فوراً ہی ہوا اور تیز ہو گئی اور اس نے طوفانی رفتار پکڑ لی۔ پھر ایسی موسلا دھار بارش شروع ہو گئی کہ اوپر ٹھہرنا محال ہو گیا۔ جہاز کاغذ کی ناؤ کی طرح ڈولنے لگا، اور پھر اس طرح جیسے کوئی زبردست طاقت جہاز کو اوپر اٹھا اٹھا کر سمندر کی سطح پر پٹک رہی ہو۔ مسافر جاگ اٹھے۔ وہ تو ایک دوسرے پر گر رہے تھے۔ مسافر مسلمان جاسوس اور بن سامر کے دوستوں کو پتہ ہی نہ چلا کہ وہ کہاں ہیں اور دوسرے کہاں ہیں۔ سمندر کی طوفانی موجیں اوپر اٹھ اٹھ کر جہاز میں گر رہی تھی۔ بادبان لپیٹ دیے گئے تھے، لیکن جلدی میں اچھی طرح لپیٹے نہ جا سکے، اور اتنی تیز طوفانی آندھی میں پھڑ پھڑانے لگے۔ اب جہاز بڑے ہی زبردست طوفان کی لپیٹ میں آ گیا۔ کسی کو کسی کا خیال نہ رہا۔ ماؤں نے بچوں کو سینوں سے لگا لیا، لیکن جب جہاز اوپر اٹھتا یا دائیں اور بائیں کو ڈولتا تو ماؤں کے لیے بچوں کو سینے سے چپکائے رکھنا ممکن نہ رہا۔ مائیں پکڑتی تھیں اور بچے بازوؤں سے گر پڑتے تھے۔ جہاز کے اندر بھی یوں لگتا تھا جیسے مسافر سمندر میں ہو۔ جہاز میں پانی بھرتا جا رہا تھا۔ مسافر چیخ چلا رہے تھے، لیکن طوفان کی چیخیں اور زناٹے اس چیخ و پکار سے کئی گنا زیادہ بلند اور جگر پاش تھے۔ جہاز اپنے جہاز رانوں کی گرفت سے نکل گیا تھا، اور اب یہ طوفانی باد و باران کے رحم و کرم پر تھا۔ اس قسم کی آوازیں سنائی دینے لگی جیسے کسی کا کوئی عزیز سمندر میں جا پڑا ہو۔ مسافر ایک ایک دو دو کر کے سمندر میں ڈوب رہے تھے۔ طوفان نے جہاز کو ساحل کے قریب کر دیا۔ جہاز کے اندر اتنا زیادہ پانی آ گیا تھا کہ اب کسی بھی لمحے اسے ڈوب جانا تھا۔ لمحے طوفان کی تیز و تند رفتار کے ساتھ گزرتے جا رہے تھے، اور جہاز ایک طرف سے ڈوبنے لگا۔ اس کے تین چار تختے نکل گئے، اور ادھر سے سمندر کی موجیں جہاز میں آئیں تو جہاز اس پہلو پر ہو گیا۔ مسافر جو ابھی تک اس امید پر جہاز میں ہی رہے تھے کہ طوفان گزر جائے گا، سمندر میں کود گئے۔ کچھ ہی وقت بعد جہاز ڈوب گیا۔ صبح طلوع ہوئی تو آسمان پر بادلوں کے ٹکڑے منڈلا رہے تھے، اور ان میں ایک گونا معصومیت تھی۔ سمندر پرسکون تھا، جیسے رات کچھ ہوا ہی نہ ہو۔ اس سمندر میں نہ جانے کتنے مسافروں اور ان کے بچوں کو اور بچوں کی ماؤں کو اپنے پیٹ میں ڈال کر ہضم کر لیا تھا۔
ساحل پر کچھ دور دور تک چند آدمی نظر آ رہے تھے۔ ان میں سے کچھ ایسے پڑے تھے جیسے بے ہوش ہو گئے ہیں، اور کچھ قدم گھسیٹ رہے تھے۔ یہ وہ خوش قسمت تھے جو تیر کر ساحل پر پہنچ گئے تھے۔ وہ تیرنا جانتے تھے، اور طوفان نے ان پر یہ کرم کیا تھا کہ جہاز کو ساحل کے تھوڑا قریب کر دیا تھا، مگر جہاز جہاں تک گیا تھا وہ بھی سمندر بہت ہی گہرا اور موجیں طوفانی تھیں۔ کوئی قسمت والا تیراک ہی نکل سکتا تھا۔ دن کا پچھلا پہر تھا۔ 3 آدمی آہستہ آہستہ ساحل سے خاصی دور اکٹھے چلے جا رہے تھے۔ وہ عربی معلوم ہوتے تھے۔ انہیں معلوم تھا کہ آبادی تک پہنچ جائیں گے۔ اس علاقے کی آبادیوں اور بستیوں سے واقف تھے۔ انہیں معلوم تھا کہ وہ جدہ اور مدینہ کے درمیانی علاقے میں جا رہے ہیں۔ صاف پتہ چلتا تھا کہ یہ تینوں سمندر میں سے نکل کر آئے ہیں۔ 2.5-3 میل گئے تو انہیں ایک آدمی یوں بیٹھا نظر آیا کہ اس نے سر اپنے گھٹنوں پر رکھا ہوا تھا، جیسے بیٹھے بیٹھے سو گیا ہو یا کسی تکلیف میں ہو۔ یہ تینوں اس کے قریب پہنچے تو اس نے سر اٹھایا۔ اس نے ان تینوں کو باری باری دیکھا اور ایک کو پہچان لیا۔ یہ وہی مسلمان جاسوس تھا جسے بن سامر اور اس کے ساتھی سمندر میں پھینک دینے کے لیے عرشے پر گئے تھے، لیکن طوفان نے ان کے ارادے کی تکمیل نہ ہونے دی۔ مسلمان جاسوس نے اسے پہچان لیا۔ وہ بن سامر تھا۔ اس مسلمان کے ساتھ وہ جوان سال آدمی تھے جو اس کے ساتھی تھے اور جاسوسی کے مشن پر اس کے ساتھ گئے تھے۔ تم خوش قسمت ہو بن سامر، مسلمان جاسوس نے کہا۔ اس طوفانی سمندر سے زندہ نکلنا خوش قسمتی نہیں تو اور کیا ہے؟ تمہارے ساتھ ایک بڑی خوبصورت لڑکی بھی تھی، کیا وہ ڈوب گئی ہے؟ نہیں میرے دوست، بن سامر نے جواب دیا، وہ میری بیوی تھی۔ سمندر میں تو نہیں ڈوبی، اس ریگستان میں ڈوب گئی ہے۔ میں سمجھ گیا بن سامر، مسلمان نے کہا، وہ سمندر سے تو نکل آئی تھی اور یہاں آ کر مر گئی ہے، اور تم نے اسے دفن کر دیا ہے۔ کہاں دفن کیا ہے؟ تم کچھ بھی نہیں سمجھے میرے بھائی، بن سامر نے کہا۔ میں کیا بتاؤں مجھ پر کیا گزری ہے؟ بن سامر، مسلمان نے کہا، اب میں تمہیں اپنے متعلق صحیح بات بتاتا ہوں۔ میں عیسائی نہیں مسلمان ہوں، اور میرا نام مسعود بن سہیل مکی ہے۔ تم اب میرے ملک میں ہو، میں اور میرے یہ دوست تمہیں یہاں تنہا چھوڑ کر نہیں جائیں گے۔ مسعود بن سہیل اور اس کے دونوں ساتھی بن سامر کے پاس بیٹھ گئے۔ مسعود نے کہا، اب بتاؤ کیا کہنا چاہتے ہو اور تم پر کیا بیتی ہے؟ بن سامر کو یہ خیال ضرور آیا ہوگا کہ وہ اس شخص کو قتل کرنے جہاز کے عرشے پر لے گئے تھے۔ مسعود کو تو ان کے اس ارادے کا علم ہی نہیں تھا، لیکن بن سامر محسوس کرنے لگا کہ ان مسلمانوں سے اسے کسی اچھے سلوک کی توقع نہیں رکھنی چاہیے۔ یہ اثرات تھے اس عداوت کے جو اس نے اپنے ذہن میں مسلمانوں کے خلاف بٹھا رکھی تھی۔ چونکہ مسعود بن سہیل اور اس کے ساتھی ہمدردی اور دلچسپی سے اس کے پاس بیٹھ گئے تھے اور اس کی بات سننا چاہتے تھے، اس لیے اس نے انہیں اصل واقعہ سنا دیا۔ اس نے یوں سنایا کہ جب جہاز ڈوبنے لگا تو وہ اور اس کے 2 ساتھی سمندر میں کود گئے۔ بن سامر کو سب سے زیادہ خیال اینی کا تھا۔ اس نے یہاں تک سوچ لیا تھا کہ اینی ڈوب گئی تو وہ بھی اس کے ساتھ ڈوب مرے گا۔ وہ سمندر میں کود کر اینی کو پکارنے لگا۔ اینی بھی کود گئی تھی، لیکن وہ سمندر میں اسے نظر نہیں آ رہی تھی۔ وہ ادھر ادھر اینی کو ڈھونڈنے کے لیے تیرنے لگا۔ جلد ہی اسے نظر آ گیا کہ اس کے ایک ساتھی نے اینی کو اپنی پیٹھ پر ڈال لیا ہے اور ساحل کی طرف تیر رہا تھا۔ وہاں تو طوفان کی چیخیں اور زناٹے تھے اور بھپرے ہوئے سمندر کی اٹھتی گرتی طوفانیں موجیں تھیں۔ بن سامر نے اپنے دوست کی یہ آواز سن لی کہ اینی کی فکر نہ کرو، اسے میں باہر نکال لوں گا۔ بن سامر مطمئن ہو گیا اور ساحل تک پہنچنے کے لیے سمندر سے لڑنے جھگڑنے لگا۔ وہ فوجی ہونے کی وجہ سے بڑا اچھا تیراک تھا اور اس کے ساتھی بھی تیراکی میں مہارت رکھتے تھے۔ ساحل سے کچھ دور ہی تھے۔ سمندر کی موجوں نے ان تینوں کی بہت مدد کی۔ وہ اس طرح کے موجیں ساحل کی طرف جا رہی تھیں اور ساحل سے ٹکرا کر واپس آتی تھیں۔ اس طرح ان موجوں نے انہیں ساحل پر لے جا کر پھینک دیا، لیکن ان کی جسمانی حالت اس قدر بری ہو چکی تھی جیسے وہ اپنے پاؤں پر کھڑے بھی نہیں ہو سکیں گے۔
جوان آدمی تھے، کچھ وقت بعد ان کے جسم نارمل حالت میں آنے لگے اور وہ اس منزل کی طرف چلنے کے قابل ہو گئے جن کا انہیں ابھی پتہ ہی نہ تھا۔ ایک دو مسافر انہی کی طرح سمندر سے نکل آئے تھے۔ انہوں نے بن سامر کو بتایا کہ یہ عرب کا ساحل ہے اور شام بہت دور ہے۔ وہ چل پڑے اور رات آ گئی۔ انہوں نے خاصا فاصلہ طے کر لیا تھا، لیکن دور دور تک آبادی کے کوئی آثار نہیں تھے۔ رات کو وہ ایک جگہ لیٹ گئے۔ اینی بن سامر کی بیوی تھی، اس لیے یہ دونوں اپنے ساتھیوں سے ذرا الگ ہٹ کر اکٹھے لیٹے۔ تھکن نے ان کے جسم توڑ دیے تھے، لیٹتے ہی سو گئے۔ آدھی رات سے کچھ دیر پہلے بن سامر کو کچھ شور اور کچھ ہلچل سنائی دی تو وہ جاگ اٹھا۔ رات چاندنی تھی، اس لیے بڑی اچھی طرح کچھ دور تک نظر آ جاتا تھا۔ بن سامر نے دیکھا کہ اینی اس کے پہلو سے غائب ہے اور ذرا ہی پرے اس کے دونوں ساتھی اینی کے ساتھ دست درازی کر رہے تھے۔ دست درازی بھی ایسی کہ اس کے جس دوست نے اینی کو اپنی پیٹھ پر ڈال کر طوفانی سمندر سے نکالا تھا، اس نے اینی کو نیچے گرا رکھا تھا اور اس کا دوسرا دوست اینی کے دونوں ہاتھ پکڑے ہوئے تھا۔ بن سامر دوڑتا ہوا وہاں تک پہنچا۔ پہلے ایک دوست کے منہ پر گھونسا مار کر پرے گرایا، پھر دوسرے کو بڑی زور سے لات ماری اور اینی کو بازوؤں سے پکڑ کر اٹھایا۔ اس کا تو دماغ معاف ہو گیا تھا کہ یہ اس کے دوست ہیں جو اس کی عزت پر مجرمانہ حملے کر رہے ہیں۔ یہ تو مذہبی جنونی تھے، آخر انہیں کیا ہو گیا ہے؟ دور کھڑے رہو بن سامر، اس کے ایک دوست نے کہا۔ اسے میں سمندر سے نکال کر لایا تھا اور اس دوست نے میری مدد کی تھی۔ اس لڑکی پر ہمارا اتنا ہی حق ہے جتنا تمہارا ہے۔ تم تو اسے سمندر میں ڈوب مرنے کے لیے چھوڑ آئے تھے، دوسرے دوست نے کہا۔ اب تمہارا اس پر کوئی حق نہیں۔ بن سامر نے اینی کو اپنے پیچھے کر لیا اور ان دونوں سے کہا کہ وہ تو مذہب پرست آدمی ہیں، یہ حرکت شیطانوں والی ہے۔ اس نے انہیں یاد دلایا کہ وہ کس مقصد کی خاطر یہاں آئے ہیں۔ اس کے دوستوں پر اس کی کوئی بات اثر نہیں کر رہی تھی، وہ دھمکیوں پر اتر آئے تھے۔ آخر ایک دوست نے کہا کہ وہ اینی کو صرف آج رات کے لیے ان کے حوالے کر دے۔ بن سامر کو یہ صورت قبول نہیں تھی اور ہونی بھی نہیں چاہیے تھی، وہ آخر اس کی بیوی تھی۔ تم دونوں پر شیطان غالب آ گیا ہے، بن سامر نے کہا۔ میں شیطان کا دماغ درست کرنے کا طریقہ جانتا ہوں۔ بن سامر ان کی طرف بڑھا تو وہ دونوں اس پر ٹوٹ پڑے۔ تینوں کے پاس کوئی ہتھیار نہیں تھے، ورنہ وہ لہو لہان ہو جاتے اور ان میں سے کوئی قتل بھی ہو سکتا تھا۔ دونوں دوست بن سامر پر ٹوٹ پڑے اور اس پر گھونسوں اور لاتوں کی بوچھاڑ کر دی۔ بن سامر نے دونوں کا مقابلہ کیا، لیکن وہ بھی اسی جیسے جوان سال اور طاقتور تھے۔ اینی کمسن لڑکی تھی، وہ بن سامر کی مدد نہیں کر سکتی تھی۔ وہ الگ کھڑی دیکھتی رہی۔ ان دونوں میں سے کسی کے پاس ہتھیار ہوتا تو وہ بن سامر کو قتل ہی کر دیتے۔ انہوں نے بن سامر پر قابو پا لیا اور اسے اس قدر زد و کوب کیا کہ وہ بے ہوش ہو گیا۔ بے ہوشی کی حالت میں بھی اس کے پہلوؤں میں ٹھڈ مارتے رہے تاکہ یہ اٹھنے کے قابل نہ رہے۔ بن سامر ہوش میں آیا تو اسے یوں محسوس ہو رہا تھا جیسے اس کی ہڈیاں کئی جگہوں سے ٹوٹ گئی ہیں۔ سر چکرا رہا تھا۔ وہ اٹھا تو پاؤں پر کھڑا رہنا محال نظر آیا۔ سورج طلوع ہو چکا تھا۔ اس نے ہر طرف دیکھا، اس کے سامنے ریگستان پھیلا ہوا تھا اور اینی کا نام و نشان نہ تھا۔ وہ جان گیا کہ اس کے دوست اس کی بیوی کو اپنے ساتھ لے گئے ہیں۔ وہ وہیں کھڑا سوچتا رہا کہ کیا کرے اور کدھر جائے۔ اس نے چلنے کی کوشش کی تو چند قدم چل کر ہی بیٹھ گیا۔ اسے آرام کی ضرورت تھی۔ اس نے گھٹنوں پر سر رکھ کر اس تلخ حقیقت کو ذہنی طور پر قبول کرنے کی کوشش شروع کر دی کہ اس کے دوست اسے دھوکہ دے گئے ہیں اور اب اینی اسے نہیں مل سکے گی۔ اسے مسعود بن سہیل مکی اور اس کے ساتھیوں نے ان تلخ سوچوں سے بیدار کیا۔ مسعود بھائی، بن سامر نے کہا، مجھے تم سے یہ توقع نہیں رکھنی چاہیے کہ میری مدد کرو گے۔ تم نے کہا تھا کہ میں تمہارے ملک میں ہوں اور تم مجھے اکیلا نہیں چھوڑو گے۔ کیا میں یہ سمجھوں کہ تم میری ہر طرح مدد کرو گے؟ نہیں کرو گے۔ تم جانتے ہو میں عیسائی ہوں، تم آخر میری مدد کیوں کرو گے؟ میں مسلمان ہوں بن سامر۔
مسعود بن سہیل نے کہا، میں اسلام کے احکام کا پابند ہوں، تمہارا مذہب جو کچھ بھی ہے، تم ایک انسان ہو اور مصیبت میں گرفتار ہو۔ اسلام مجھ پر فرض عائد کرتا ہے کہ میں تمہاری مدد کروں۔ یہ بھی ذہن میں رکھو کہ اسلام کا یہ بھی حکم ہے کہ جو تمہاری زبان سے نکل گیا ہے وہ بھی عملاً پورا کرو، اور میرے یہ دوست بھی تمہاری مدد کریں گے۔ دراصل تمہاری بیوی اس قدر خوبصورت اور دلکش ہے کہ اس کا جسم حاصل کرنے کے لیے کوئی پارسا بھی پارسائی سے دستبردار ہو سکتا ہے۔ بن سامر اٹھا، اس کے دوست بھی اٹھ کھڑے ہوئے۔ اس نے پہلے وہاں زمین دیکھی، وہاں لڑائی کے نشانات صاف نظر آ رہے تھے۔ مسعود نے ایک طرف دیکھا اور اکیلا ہی اس طرف چل پڑا۔ بن سامر کے دونوں دوستوں اور عینی کے نقوش پا صاف نظر آ رہے تھے۔ مسعود تجربے کار جاسوس تھا۔ اس نے دیکھا کہ بعض جگہوں پر قدموں کے نشان ایسے ہیں جیسے عینی کو زبردستی یا گھسیٹ کر ساتھ لے جا رہے ہوں۔ کچھ دور جا کر مسعود واپس آیا اور اپنے دوستوں کو بتایا کہ وہ کیا دیکھ آیا ہے۔ صحرا میں نقوش پا کو چھپایا نہیں جا سکتا، اور یہ تعاقب کرنے والوں کو بڑی ہی واضح اور قابل اعتماد رہنمائی کیا کرتے ہیں۔ وہ دور نہیں گئے ہوں گے، مسعود کے ایک ساتھی نے کہا۔ دور جا سکیں گے بھی نہیں۔ یہ بتاؤ بن سامر، کیا ان کے پاس پینے کو پانی ہے؟ نہیں، بن سامر نے جواب دیا، ان کے پاس پانی کہاں سے آ سکتا ہے؟ ہم تو سمندر سے نکل کر آئے تھے۔ اٹھو اور چلنے کی کوشش کرو، مسعود نے بن سامر سے کہا۔ ہماری منزل کہیں اور ہے، لیکن ہم پہلے کوشش کریں گے کہ تمہاری بیوی تمہیں واپس مل جائے۔ بن سامر اٹھا اور ان کے ساتھ چل پڑا۔ اس سے ٹھیک طرح چلا نہیں جا رہا تھا۔ مسعود اور اس کے ایک ساتھی نے بن سامر کے دائیں اور بائیں ہو کر اس کے جسم کا کچھ بوجھ اپنے بازوؤں پر لے لیا، اور اس طرح وہ کچھ دور تک چلتا گیا۔ سورج اوپر آیا تو اس کی تپش نے اس کے جسم میں جان ڈال دی، اور وہ بغیر سہارے کے چلنے لگا۔ وہ پرانا فوجی تھا، اس کا جسم مشقت برداشت کر سکتا تھا۔ اس نے 2-4 مرتبہ زخمی حالت میں بھی پیدل سفر کیا تھا۔ بہرحال وہ ان تینوں مسلمانوں کے ساتھ چلتا گیا۔ بن سامر کے دوستوں کے اور عینی کے نقوش پا بڑے صاف تھے۔ انہیں دیکھتے ہوئے چلتے گئے اور خاصی دور تک جا پہنچے۔ وہاں سے زمین کچھ سخت ہو گئی، اور آگے کا علاقہ ایسا جو کہیں نشیب میں چلا جاتا تھا اور کہیں اوپر کو آ جاتا تھا، اور اوپر ٹیلے تھے جو اس طرح ایک دوسرے سے الگ الگ تھے کہ بھول بھلیاں سی بن گئی تھی۔ وہاں کوئی باقاعدہ راستہ تو تھا ہی نہیں۔ وہ بن سامر کے دوستوں کے نقوش پا پر جا رہے تھے۔ انہیں دیکھتے دیکھتے کافی دور نکل گئے۔ انہیں پیاس محسوس ہونے لگی، لیکن انہوں نے قوت برداشت سے کام لیا۔ باتیں کرتے کرتے وہ چلتے گئے، اور نقوش پا کی رہنمائی میں چھوٹے بڑے ٹیلوں کی بھول بھلیوں میں سے گزر گئے۔ آگے ایک وسیع نشیب آ گیا جس کے چاروں طرف کنارے اونچی دیواروں جیسے تھے۔ اس میں بھی چھوٹے بڑے ٹیلے تھے۔ سامنے گھاٹی نظر آ رہی تھی، لیکن وہ بھی دیوار جیسی ہی تھی۔ یہ چاروں چلتے گئے، اور جب اس کے سامنے والے کنارے پر پہنچے تو ایک دوسرے کو سہارا دیتے اوپر چلے گئے۔ سب سے پہلے مسعود کا ایک ساتھی آگے آگے پہنچا۔ اللہ نے کرم کر دیا ہے، اس ساتھی نے بلند آواز سے کہا۔ اوپر آؤ اور دیکھو، جنت ہماری منتظر ہے۔ سب اوپر گئے تو انہیں بھی کھجور کے درختوں کے جھنڈ نظر آئے جو کم و بیش 2 میل دور تھے۔ وہ یقیناً نخلستان تھا۔ انہوں نے تھکن کے باوجود رفتار تیز کر دی۔ سورج مغرب کی طرف چلا گیا تھا۔ نخلستان نے ان کے جسموں میں تازگی پیدا کر دی۔ قریب پہنچے تو دیکھا کہ نخلستان کے ارد گرد اونچا بند سا بنا ہوا تھا۔ قدرتی بند تھا جو خاصی دور تک چلا گیا اور نیم دائرے یا دائرے کی شکل میں تھا۔ عرب کے لوگ نخلستان سے اور ان کی قدرتی شکل و صورت سے اچھی طرح واقف تھے۔ وہ جب بند کے قریب پہنچے تو نسوانی چیخیں سنائی دیں۔ وہ سب دوڑ کر بند پر چڑھنے لگے تو بند پر عینی نمودار ہوئی اور نیچے اترنے لگی، لیکن پیچھے سے 2 آدمیوں نے اوپر آ کر اس کے بازو پکڑ لیے۔ یہ دونوں بن سامر کے دوست تھے۔ یہی ہیں، بن سامر نے کہا۔ مسعود بن سہیل مکی اور اس کے 2 ساتھی دوڑ کر بند پر جا چڑھے اور عینی کو بازوؤں سے پکڑ کر اپنی طرف کر لیا۔ وہ دونوں بڑے غصے سے بولے،
کہ یہ لڑکی ان کی اپنی ہے اور اسے ان سے کوئی چھڑا نہیں سکتا۔ بن سامر ابھی بند چڑھ رہا تھا، اس نے کہا کہ یہ اس کی بیوی ہے۔ مسعود اور اس کے ساتھیوں نے خنجر نکال لیے۔ بن سامر کے دوست خالی ہاتھ تھے۔ ان تینوں مسلمانوں نے ان دونوں سے کہا کہ وہ یہیں بیٹھ جائیں اور اگر ذرا سی بھی حرکت کی تو انہیں قتل کر دیا جائے گا۔ وہ بیٹھ گئے۔ مسعود نے اینی کو سامنے کھڑا کر دیا۔ اے لڑکی، مسعود نے اینی سے کہا، ہمیں بتا انہوں نے تیرے ساتھ کیا سلوک کیا ہے۔ اینی نے انہیں بتایا کہ گزشتہ رات یہ دونوں اسے گھسیٹ کر پرے لے گئے تھے اور دست درازی کی تھی۔ پھر ان کی وہ حرکت سنائی جو وہ بن سامر سے سن چکے تھے۔ آخر میں اس نے بتایا کہ یہاں لا کر یہ دونوں اس کی آبرو ریزی کر رہے تھے۔ مسعود بن سہیل نے اپنے دوستوں کی طرف دیکھا۔ ایک نے کہا کہ اس جرم کی سزا موت سے کم نہیں ہو سکتی۔ یہ سنتے ہی بن سامر کے دونوں ساتھیوں نے منت سماجت شروع کر دی، لیکن تینوں مسلمانوں نے پہلے ایک کو پکڑ کر زمین پر پیٹ کے بل گرا لیا اور پھر اس کی ٹانگیں اور بازو جکڑ لیے۔ مسعود نے اپنا خنجر اینی کو دے کر کہا کہ اس کے دل کے مقام پر پوری طاقت سے خنجر مارے، پھر اس کا پیٹ چاک کر دے۔ اینی اس قدر غصے میں تھی کہ اس نے خنجر لے کر اس آدمی کو اس طرح خنجر مارے جس طرح مسعود نے بتایا تھا۔ پھر انہوں نے دوسرے آدمی کو گرایا، اسے بھی اینی کے ہاتھوں سے قتل کروایا۔ اینی تو غصے میں جیسے پاگل ہو گئی تھی۔ وہ اپنا کام کر چکی تھی، لیکن اس نے ان دونوں کو باری باری بڑی تیزی سے سینوں اور پیٹ میں، پھر ان کی آنکھوں میں خنجر مارے۔ اگر اسے پکڑ نہ لیتے تو وہ خنجر مارتی ہی چلی جاتی۔ وہ بن سامر کے ساتھ لپٹ گئی اور بہت روئی۔ اس کام سے فارغ ہو کر انہوں نے کہا، وہاں تو پانی ہی پانی ہے۔ وہ سب دوڑتے بند سے اترے اور پانی پینے لگے۔ وہاں کھجور کے بہت سے درخت تھے۔ اوپر دیکھا تو درختوں کو پھل لگا ہوا تھا۔ کچھ کھجوریں گہرا بادامی رنگ اختیار کر گئی تھیں، زیادہ تر ابھی کچی تھیں۔ مسعود اور اس کے دونوں ساتھی ایک ایک درخت پر چڑھ گئے اور کھجوروں کے گچھے توڑ توڑ کر نیچے پھینکنے لگے۔ پھر وہ نیچے اترے، کھجوروں سے ریت صاف کرنے کے لیے کچھ دیر پانی میں ڈالے اور پھر کھانے لگے تو کچی کھجوریں بھی کھا گئے۔ بھوک نے انہیں بے حال کر رکھا تھا۔ سورج غروب ہو چلا تھا۔ انہوں نے رات وہیں گزارنے کا فیصلہ کر لیا۔ بھوک پیاس اور اتنا زیادہ چلنے سے ان کے جسم ٹوٹ پھوٹ گئے تھے۔ سورج غروب ہو گیا تو مسعود بن سہیل کے ایک ساتھی نے اذان دی۔ پھر مسعود کی امامت میں دونوں ساتھیوں نے نماز مغرب ادا کی۔ بن سامر اور اینی انہیں دیکھ رہے تھے۔ عشاء کے وقت پھر ان میں سے ایک نے اذان دی اور مسعود نے باجماعت نماز پڑھائی اور اس کے بعد یہ تینوں اکٹھے ہی لیٹ گئے۔ بن سامر اور اینی بھی ان کے قریب لیٹے تو مسعود نے بن سامر سے کہا کہ وہ میاں بیوی ہیں، اس لیے وہ ان سے دور جا کر سوئیں۔ وہ دونوں اٹھ کر ان سے کچھ دور چلے گئے۔ اینی اس قدر ڈری ہوئی تھی کہ اسے نیند نہیں آ رہی تھی۔ کچھ ایسی ہی کیفیت بن سامر پر بھی طاری تھی۔ کیا ان تینوں پر تمہیں اعتماد ہے؟ اینی نے بن سامر سے پوچھا۔ میں کچھ بھی نہیں کہہ سکتا، بن سامر نے جواب دیا۔ مجھے افسوس ہو رہا ہے کہ میرے پاس اس وقت کوئی ہتھیار نہیں تھا جب میں سمندر میں کودا۔ میں نہتا ہوں، اگر ایسا وقت آ پڑا تو ان سے خنجر چھیننے کی کوشش کروں گا۔ سونا جانا بن سامر، اینی نے بڑے سہمے ہوئے لہجے میں کہا۔ بن سامر پر نیند کا غلبہ ہوا جا رہا تھا، لیکن وہ اس کوشش میں تھا کہ وہ نیند پر غالب آ جائے۔ اسے احساس تھا کہ اینی نو عمر بھی ہے اور بے حد حسین بھی۔ اگر اس کے اپنے ہم مذہب بھائی نے اینی کے ساتھ یہ سلوک کیا تھا تو یہ تو مسلمان ہیں، ان پر بھروسہ ہی نہیں کیا جا سکتا۔ وہ دونوں اپنے آپ پر جبر کرتے جاگتے رہے۔ تینوں مسلمان گہری نیند سو رہے تھے۔ رات آدھی گزری ہوگی کہ نیند نے بن سامر کو اور اینی کو دبوچ لیا اور وہ گہری نیند سو گئے۔ اچانک ایسی آوازیں بلند ہوئی جیسے چند آدمی آپس میں لڑ رہے ہوں اور چیخ چلا بھی رہے ہوں۔ بن سامر اور اینی گھبرا کر اٹھ بیٹھے اور ادھر ادھر دیکھنے لگے۔ سب سے پہلے انہوں نے مسعود بن سہیل اور اس کے ساتھیوں کو دیکھا۔ وہ اتنی گہری نیند سوئے تھے کہ جاگے ہی نہیں۔ بن سامر کی خوفزدہ نظریں نخلستان کے بند پر گئی تو چاندنی میں اسے صحرائی لومڑیاں نظر آئیں جو اس کے دوستوں کی لاشوں پر لڑ پڑی تھیں۔
اور ان لاشوں کو کھا رہی تھی۔ دونوں پھر لیٹ گئے اور سو گئے۔ اب انہیں اذان کی آواز سنائی دی اور وہ جاگ اٹھے۔ انہوں نے دیکھا کہ مسعود کا ایک ساتھی بند پر کھڑا اذان دے رہا ہے اور اس کے ساتھی پانی کے قریب بیٹھے وضو کر رہے ہیں۔ سو جاؤ عینی، بن سامر نے کہا، یہ تینوں نماز پڑھیں گے۔ دونوں لیٹ گئے اور پھر گہری نیند میں چلے گئے۔ تھوڑی ہی دیر گزری تھی کہ مسعود نے بن سامر کو جگایا اور کہا کہ چلنے کا وقت ہو گیا ہے اور اگر وہ ان کے ساتھ چلنا چاہتا ہے تو آ جائے۔ میں اکیلا تو کہیں نہیں جاؤں گا، بن سامر نے کہا، تمہاری منزل تک تمہارا ساتھ دوں گا، پھر آگے جاؤں گا۔ تمہیں کہاں جانا ہے؟ مسعود نے پوچھا۔ بن سامر نے فوری جواب نہ دیا۔ عینی کی طرف دیکھا، پھر سر جھکا لیا اور پھر مسعود کی طرف دیکھا۔ یوں لگتا تھا جیسے اسے مسعود کے سوال کا کوئی جواب معلوم نہیں۔ مسعود نے اپنا سوال دہرایا تو بن سامر نے سر جھکا لیا۔ کیا تمہیں اپنی منزل کا کچھ پتہ نہیں؟ مسعود کے ایک ساتھی نے پوچھا۔ نہیں، بن سامر نے جواب دیا، منزل کا پتہ نہیں اور اپنے مقصد کے متعلق کوئی شک نہیں۔ ہم تمہیں مجبور نہیں کرتے، مسعود نے کہا، اگر چاہو تو اپنا مقصد ہی بتا دو۔ معلوم ہوتا ہے تم اس علاقے سے واقف نہیں۔ اگر تمہیں ہمارے ساتھ کی ضرورت ہے تو ہم تمہیں اپنے ساتھ رکھیں گے، اگر نہیں تو ہم تمہیں یہیں سے الوداع کہہ دیں گے۔ میں تمہارے سلوک سے اس قدر متاثر ہوا ہوں کہ چاہتا ہوں اپنا مقصد تمہارے سامنے رکھ دوں۔ میں بڑا ہی پکا عیسائی ہوں، عیسائیت اور کسی عیسائی کے خلاف ذرا سی بھی بات برداشت نہیں کر سکتا، لیکن میرے ان دو دوستوں نے میرے عقیدے کو متزلزل کر ڈالا ہے۔ یہ دونوں بھی بڑے پکے عیسائی تھے۔ ہمارے دلوں میں دو قوموں کی نفرت بھری ہوئی تھی، ایک رومی، دوسرے مسلمان۔ میں قبطی عیسائی ہوں اور ہمارا پیشوا بنیامین ہے۔ تم شاید بھول گئے ہو، مسعود نے کہا، جہاز میں تم مجھے عیسائی سمجھ کر اپنا یہ مقصد بتا چکے ہو۔ مجھے یاد آ گیا کہ تم شام جا رہے تھے، لیکن طوفان نے تمہیں منزل سے بہت دور یہاں لا پھینکا ہے۔ تم شام کے عیسائیوں کو مسلمانوں کے خلاف بغاوت پر آمادہ کرنے جا رہے تھے۔ ہاں، بن سامر نے کہا، میں اسی مقصد کے لیے جا رہا تھا، لیکن اب نہیں جاؤں گا۔ کیوں؟ مسعود نے پوچھا، اب کیوں نہیں جاؤ گے؟ اگر تمہیں یہ خطرہ نظر آ رہا ہے کہ ہم تمہیں قتل کر دیں گے تو میں تمہیں اس خطرے سے آزاد کرتا ہوں۔ اپنی بیوی کو ساتھ لو اور چلے جاؤ۔ ہم مدینہ جا رہے تھے، طوفان نے جہاز کو ہماری بندرگاہ تک نہ پہنچنے دیا اور یہاں لے آیا۔ ہمارے ساتھ مدینہ چلو اور وہاں سے میں تمہیں شام کے راستے پر ڈال دوں گا۔ پہلے دیکھوں گا کہ تمہیں ہماری مدد کی ضرورت ہے یا نہیں۔ وہاں سے مدینہ بہت دور تھا۔ مسعود اور اس کے ساتھی جاسوس تھے اور انہیں ایسی تربیت دی گئی تھی کہ رات کو ستاروں اور دن کو سورج کو دیکھ کر اپنی منزل کی سمت معلوم کر لیتے تھے۔ اس کے علاوہ وہ صحرا کے بھیدی تھے۔ بن سامر پر دراصل بددلی چھا گئی تھی، جس سے اس کے ارادے اور مذہب کے ولولے بھی متاثر ہوئے تھے۔ مسعود اور اس کے ساتھی غالباً اس کی یہ جذباتی کیفیت سمجھ گئے، اسی لیے انہوں نے اس کا ان کے ساتھ چلنے پر اعتراض نہ کیا۔ اپنا ارادہ تو بتا ہی چکا تھا۔ مسعود نے اسے اپنے ساتھ لے لیا۔ سفر کی اگلی رات آئی تو یہ بھی آسمان تلے بسر کرنی پڑی۔ بن سامر عینی کے ساتھ ان تینوں سے الگ لیٹ کر سویا۔ وہ رات بھی دونوں نے ڈرتے ڈرتے گزاری۔ انہیں شاید ابھی یقین نہیں آیا تھا کہ کوئی اتنے اونچے کردار کا شخص بھی ہو سکتا ہے جو ایسی خوبصورت اور دل نشین لڑکی کو نظر انداز کر دے۔ بن سامر کی مجبوری تو یہی تھی کہ وہ تنہا تھا اور اس کے ہم سفر 3 آدمی تھے۔ اس کا خوف بجا تھا، لیکن وہ رات بھی خیریت سے گزر گئی۔ اس کے بعد جو رات آئی وہ ایک آبادی کے قریب گزری۔ وہاں سے انہیں کھانے پینے کا سامان مل گیا، جس سے ان کا باقی سفر آسان ہو گیا۔ اس کے بعد 2 اور راتیں آئیں اور وہ بھی کھلے آسمان تلے گزریں۔ بن سامر کے دل سے اب خوف نکل گیا تھا۔ وہ دیکھ رہا تھا کہ یہ تینوں عینی کے ساتھ ذرا سے بھی دلچسپی نہیں رکھتے۔ وہ ہر نماز باجماعت پڑھتے اور مسعود بن سہیل مکی امامت کرتا تھا۔ مسعود کو زیادہ دلچسپی بن عامر کے ساتھ تھی۔ مسعود اسے کوریدتا رہتا اور اس کے سینے میں چھپی ہوئی باتیں نکلوانے کی کوشش میں لگا رہتا تھا۔
بن سامر اب مصر کے قبطی عیسائیوں اور رومی فوج کے متعلق اس طرح باتیں کرنے لگا تھا جیسے وہ مسلمان ہو اور چاہتا ہو کہ مصر پر مسلمان فوج کشی کریں۔ اس نے مسعود کو ایک روز صاف الفاظ میں بتا دیا کہ رومی فوج میں اب وہ تاب و طاقت نہیں رہی جو کبھی ہوا کرتی تھی۔ شام کی طویل جنگ اور شکستوں اور پسپائیوں نے اس فوج کا دم خم توڑ دیا تھا۔ بن سامر نے یہ بھی بتایا کہ اس سے مسلمان اس خوش فہمی میں مبتلا نہ رہے کہ یہ فوج فوراً ہتھیار ڈال دے گی۔ اس کے جرنیل اس فوج کو ایک بار پھر پہلے والی رومی فوج بنا رہے تھے۔ انہوں نے مسلمانوں کی خوبیاں اور اپنی فوج کی خامیاں دیکھ لی تھیں۔ آخر وہ مدینہ پہنچ گئے۔ بن سامر کے دل میں اب کوئی اور ایسی بات نہیں رہ گئی تھی جو اس نے ان تینوں مجاہدین سے چھپائی ہو۔ مدینہ پہنچے تو مسعود نے اس سے پوچھا کہ اب وہ کہاں جائے گا؟ کہیں بھی نہیں، بن سامر نے جواب دیا۔ میں اپنی منزل پر پہنچ گیا ہوں۔ میں یہاں اس ارادے سے آیا ہوں کہ مجھے اور عینی کو اسلام میں داخل کر لیں۔ پھر سوچ لو، مسعود نے کہا، تم پر کوئی جبر نہیں۔ اگر تم قبول اسلام نہیں کرو گے تو بھی میں تمہیں اس ٹھکانے تک پہنچا دوں گا جہاں تم جانا چاہو گے۔ مسعود بھائی، بن سامر نے کہا، دراصل میں تم تینوں کے کردار سے متاثر ہوا ہوں۔ میں نے سنا تھا کہ عرب کے لوگ جاہلیت میں پڑے ہوئے تھے۔ اسلام نے آ کر عربوں کو ذلت اور پستیوں سے نکال کر انسانیت کے اونچے مقام تک پہنچایا، جو میں نے عملاً دیکھ لیا ہے۔ مجھے یقین ہے کہ عینی اکیلی تمہارے ساتھ ہوتی تو بھی تم اس کے ساتھ وہ سلوک نہ کرتے جو میرے ہم مذہب دوستوں نے کیا ہے۔ مسعود اور اس کے دونوں ساتھی بن سامر اور عینی کو اپنے سالار کے پاس لے گئے اور اسے ان دونوں کے متعلق ساری بات اور پھر بن سامر کی خواہش بتائی۔ اس دور کے سالار امامت کے فرائض بھی سر انجام دیا کرتے تھے۔ سالار نے بن سامر اور عینی کو حلقہ بگوش اسلام کر لیا اور اسے مسعود کے ہی حوالے کر دیا کہ وہ اسے اسلام سے واقفیت کرا دے۔ بن سامر نے مصر اور رومی فوج اور قبطی عیسائیوں کے رویے اور ارادوں کی جو باتیں سنائی تھیں وہ مسعود نے اس سالار کو سنائیں۔ وہ بڑی قیمتی باتیں تھیں جو ظاہر ہے امیر المؤمنین حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ تک پہنچائی گئی ہوں گی۔